السلام علیکم. میں وی یو کی طرف سے آپ کو کمپیوٹر سائنس کے اس کورس جس کا ٹائٹل انالیسز آف الگوریدمس ہے خوش آمدید کہتا ہوں. ہم اس کورس میں الگوریدمس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. البتہ میں شروع میں ہی کہتا چلوں کہ کورس کا ٹائٹل ہے انالیسز آف الگوریدمس، لیکن جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نے ایک اضافی لفظ ڈیزائن کو بھی شامل کر دیا ہے. یعنی اس کورس میں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف الگوریدمس یا ہم جن کو آپ فی الحال سمجھے کہ کمپیوٹر پروگرامز ہیں ان کے انالیسس کرنے ہیں، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ یہ پروگرام ڈیزائن کیسے کیے جاتے ہیں. کیونکہ ایونچولی آپ ٹھیک ہے دوسرے لوگوں کے لکھے ہوئے الگوریدمس، دوسروں کے لکھے ہوئے پروسیجرز، میتھڈز یہ آپ استعمال تو کریں گے، لیکن آپ کی خواہش ہوگی کہ میں بھی کوئی الگوریدم نیا بناؤں. شاید ایسا بھی ہو کہ آپ ایک ایسا الگوریدم بنائیں جو کہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے اور دوسرے لوگ پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ ہم یہ کارروائی اس لحاظ سے بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو نالج الگوریدمس کے بارے میں موجود ہے اس کو تو استعمال کریں، لیکن اس میں ہم چیزیں ایڈ بھی کریں. آئیے اب اس کورس کے کچھ پریلیمنریز جو ہیں کہ یعنی کہ اس کورس میں کتاب کون سی استعمال ہوگی، اس میں امتحانات پروجیکٹس کے سلسلے میں کیا کارروائی ہوگی، یعنی گریڈنگ کے لحاظ سے، تو اس کے بارے میں گفتگو پہلے کرتے ہیں اور پھر ہم الگوریدمس کے بارے میں ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. تو آئیے پہلے ان پریلیمنریز کی جانب. اس کورس کا ٹائٹل انالیسز آف الگوریدمس ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا. البتہ یہ اضافی لفظ دیکھیے میں نے اس میں ڈیزائن بھی ایڈ کر دیا ہے. تو ایک لحاظ سے کورس کا جو کانٹینٹ ہے یعنی کہ اس میں ہم کاروائی جو کریں گے وہ دونوں ڈیزائن اور پھر انالیسز ہوں گے. اس کے لیے پری ریکوزٹس ڈیٹا اسٹرکچرز کا کورس اور ڈسکریٹ میتھمیٹکس کا کورس، یہ دو کورسز آپ کر چکے ہیں. اس کورس کی جو پرائمری ٹیکسٹ بک ہے اس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو الگوریدمس. اس کے 4 آتھرز ہیں، کورمن، لیزرسن، رائیوسٹ اور سٹائن. اس کی 2nd ایڈیشن 2001 میں MIT پریس نے پرنٹ کی تھی اور یہ کتاب یہاں پہ مل جاتی ہے. یہ یاد رہے کہ یہ پرائمری ٹیکسٹ تو ہے، لیکن آپ جو بھی ریڈنگ مٹیریل آپ کو حاصل ہوتا ہے جو مفید ثابت ہو اس کو آپ ضرور استعمال کریں. تیسری چیز گریڈنگ. جیسے کہ آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ اکثر کورسز میں ہم ہوم ورکس کرتے ہیں، پروجیکٹس کرتے ہیں، چھوٹے پروجیکٹس بھی اور بڑے پروجیکٹس بھی. تو یہ سلسلہ اس کورس میں بھی جاری رہے گا. یہ پروجیکٹس جو ہوں گے یہ پروگرامنگ پروجیکٹس ہوں گے. ہوم ورک میں آپ دیکھیں گے کہ شاید آپ کو کاغذی کارروائی کرنی پڑے، پھر مڈ ٹرم ایگزام ہوگا اور آخر میں فائنل ایگزام ہوگا. لفظ الگوریدم ہم اس کورس میں تو استعمال کریں گے کیونکہ اس کورس کے ٹائٹل میں شامل ہے. البتہ جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ لفظ ہم پہلے کورسز میں بھی اور گفتگو میں بھی استعمال کرتے رہے ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیٹا اسٹرکچرز کے کورس میں خاص طور پہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ کورس صرف ڈیٹا اسٹرکچرز نہیں بلکہ الگوریدمس پہ بھی مشتمل ہے. یعنی کہ اس کورس میں ہم الگوریدمس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور اس کورس کے دوران کارروائی جو ہوئی اس سے میرے خیال میں آپ کو کافی احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ الگوریدم کیا چیز ہے. البتہ تب بھی میں نے اس لفظ کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ لفظ آیا کہاں سے، یعنی کہ کس نے یہ لفظ ایجاد کیا، یہ کب ایجاد ہوا. تو آئیے آج ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ لفظ لاگریدم کو لے کے کسی نے اس کے ساتھ شاید AL لگا دیا تو یہ لفظ الگوریدم بن گیا، لیکن ایسا نہیں ہے اور نہ ہی ایسے اور قصے اس لفظ کے بارے میں سچ ہیں. اصل بات کچھ یوں ہے کہ یہ لفظ ایک مسلمان آتھر، مصنف اور میتھمیٹیشین جو 9ویں صدی عیسوی میں 8ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات 9ویں صدی یعنی کہ 800 سمتھنگ میں ہوئی تھی، یہ ان کے نام سے بنا ہے. ان کا پورا نام ابو جعفر محمد ابن موسیٰ الخوارزمی ہے. خوارزم ایک علاقہ ہے، آج کل کا جو ملک ازبکستان کہلاتا ہے اس میں یہ ایک صوبہ ہے. اس میں آج کل ایک شہر ہے جس کا نام خیوا ہے. یہاں پہ یہ 8ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوئے تھے. البتہ
بچپن میں ہی یہ اپنے والدین کے ساتھ بغداد کی جانب ہجرت کر گئے تھے اور وہیں ان کی پرورش بھی ہوئی، تعلیم بھی ہوئی اور ان کی وفات بھی وہاں پہ 9ویں صدی کے شروع میں تقریباً 834 سن عیسوی میں ہوئی۔ اگر آپ اس نقشے کی جانب دیکھیے، یہ آج کل کی سینٹرل ایشین ریپبلکس کا نقشہ ہے، جس میں یہ رشیا جو کہ سوویت یونین کا جو حصے بنے تھے اس میں سے رشیا کا حصہ یہ ہیں اب وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس، جس میں قازقستان، ازبیکستان، ترکمانستان اور کچھ اور علاقے شامل ہیں، اور نقشے کے لحاظ سے ایران یہاں پہ ہے، افغانستان، یہ رہا پاکستان، چائنا، اور اس جانب اگر آپ آئیں تو عراق اور ترکی کا علاقہ شامل ہے۔ البتہ اس اگلے نقشے میں 8ویں صدی اور 9ویں صدی کی جو ریاستیں تھیں اس کے بارے میں یہ تصویری خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ جو اورنج اور لال رنگ کے علاقے ہیں، یہ اس زمانے میں جو اسلامی ریاست مملکت قائم ہوئی تھی فتوحات کی بنا پہ یا ویسے بھی، یہ اس حالت کی عکاسی کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہوا عرب کا علاقہ، جس میں مکہ، مدینہ، یہ 2 شہر یہاں پہ آئے، یہ دمشق، بغداد، اور اس جانب پہ پھر مصر آ گیا، اور یوں آپ چلتے جائیں افریقہ میں تو یہ موراکو، آج کل کا جو مراکش کا علاقہ وہ ہے، اور یہ دیکھیے اسپین بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اس جانب اگر ایسٹ کی جانب آپ آئیے تو یہ دیکھیے ایران کا علاقہ، اور پھر یہ والا علاقہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کا وہ حصہ ہے جس میں آج کل کا ازبیکستان شامل ہے، اور یہ دریائے سندھ ہے جس میں دیکھیے یہ سندھ کا علاقہ بھی اسلامی ریاست میں شامل ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ جو ایروز، یہ تیر نما، اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اسلامی ریاست جو تھی بعد میں پھر اس جانب پہ زیادہ ایکسپینڈ ہوئی۔ خیر، یہ تو اب تاریخی باتیں ہیں، لیکن جو چیز میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ازبیکستان سے خوارزم اور ان کے والدین جو تھے وہ یہاں سے ہجرت کر کے بغداد آئے تھے، کیونکہ اس زمانے میں بغداد کا علاقہ جو تھا یہ ایک لحاظ سے علم کا شہر سمجھا جاتا تھا پوری دنیا میں، یعنی کہ لوگ یہاں پہ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ خوارزم اپنے والدین کے ہمراہ ہجرت کر کے بغداد آئے، اور یہیں پہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ان کی تعلیم ابتدائی بھی اور بعد میں بھی وہ اسی علاقے میں رہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا 9ویں صدی میں 834 کے قریب ان کی وفات یہیں ہوئی۔ یہ بھی میں نے عرض کیا کہ یہ ایک مصنف تھے اور میتھمیٹیشین بھی تھے، اور الگوریدم کے لحاظ سے جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تصانیف میں ایک کتاب شامل ہے جس کا ٹائٹل یہ ہے الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ، اور بلکہ یہ دیکھیے یہ اس اوریجنل کتاب کا جو کہ ان کی تصنیف ہے اس کا ایک صفحہ ہے، جس اگر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تو اوپر لکھا ہوا ہے کتاب الخوارزمی۔ تو یوں ہوئی بات کہ الخوارزم جو تھے یہ ایک مصنف تھے، ان کے نام سے لفظ بنا الگوریدم، اور ان کی یہ جو تصنیف جس کا ذکر میں نے ابھی کیا اس سے اصل میں ایک دوسرا لفظ بنا ہے جو آپ پہچان گئے ہوں گے، الجبرا۔ یہ الجبر سے اصل میں لفظ بنا ہے الجبرا۔ خوارزم جو تھے یہ ایک میتھمیٹیشین بھی تھے، اور اگر آپ میتھمیٹکس کی تاریخ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں تو اس میں ان کا کافی حصہ شامل ہے، بلکہ ایک چیز کے لیے یہ انتہائی مشہور ہیں، وہ یہ کہ آج کل کا یہ جو ڈیسیمل سسٹم ہے جس میں نمبر 0 یا 0 سے لے کے ہند سے 9 تک ہیں، یہ آخر کہاں سے آیا؟ اس سلسلے کی کڑی میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور وہ یوں کہ یہ جو 0 سے لے کے 9 تک کی گنتی ہے یہ اصل میں انڈین سب کانٹیننٹ اس زمانے میں یا ہندو تہذیب میں یہ چیز شامل تھی، یعنی کہ ان میں کچھ ایسے میتھمیٹیشنز تھے یا لوگ تھے جنہوں نے یہ چیز بنائی تھی 0 اور 9 تک ہند سے۔ اور الخوارزم جو تھے انہوں نے یہ جو نالج ہے انڈین سب کانٹیننٹ کا یہ اپنی تصانیف میں اس کو شامل کیا۔ بعد میں یہ کتابیں جو انہوں نے لکھی وہ
لیٹن میں اور یہ جو آپ کے گریک یا جو یورپین ہسٹری ہے اس میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہ کتابیں بعد میں لیٹن، گریک اور پھر الٹیمیٹلی مختلف یورپین زبانوں میں ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، جس کی بنا پہ پھر یہ ساری کاروائی میتھمیٹکس کی جو ہے الجبرا والی اور یہ ہندسوں والی یہ یورپ کے نصاب میں بھی شامل ہو گئی۔ خیر، اب حاصل یوں ہوا، یہ بات سامنے آئی کہ لفظ الگوریدم جو ہے یہ اصل میں ایک مسلمان مصنف کے نام سے ہے۔ میری تجویز ہے کہ اگر آپ کو اسلامک ہسٹری اور میتھمیٹکس کی ہسٹری سے شوق آپ رکھتے ہیں، رغب حاصل ہے، تو آپ ضرور اس کے بارے میں اور پڑھیے۔ اس میں کافی دلچسپ واقعات بھی ہیں اور باتیں بھی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ آپ جائیں تو آپ کو یہ کافی مٹیریل ایکچولی یہیں مل جائے گا، آپ کو شاید کسی لائبریری میں جانے کی بھی ضرورت نہ پیش آئے۔ تو آئیے اب ہم اپنے کورس کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں کہ ہم اس کورس میں کیا کریں گے۔ اور سب سے پہلی بات اس سلائیڈ پہ ہے، یہاں پہ میں نے الگوریدم کی اب ڈیفینیشن لکھی ہے، یعنی کہ یہ نہیں میں بتا رہا کہ یہ لفظ آیا کہاں سے، بلکہ یہ کہ یہ لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے۔ اور وہ یوں، An algorithm is any well-defined computational procedure that takes some values or set of values as input and produces some value or set of values as output. اور دوسری بات، an algorithm is thus a sequence of computational steps that transform the input into output. یہاں پہ ڈیفینیشن کے لحاظ سے کیا بات سامنے آئی؟ اگر آپ اس ڈیفینیشن پہ ذرا سا غور کریں تو الگوریدم کچھ یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک میتھمیٹیکل فنکشن ہے۔ ایک فنکشن کیا کرتی ہے کہ وہ بھی کچھ انپٹس لیتی ہے جو کہ اس کی آرگیومنٹس کہلائی جاتی ہیں، اور اس فنکشن سے آپ کو کچھ آؤٹ پٹس ملتی ہیں جو کہ ایک اسکیلر بھی ہو سکتا ہے، ویکٹر بھی ہو سکتا ہے۔ الگوریدم بھی یہی کر رہا ہے کہ اس میں آپ کچھ چیزیں ڈالتے ہیں، یعنی کہ اے سیٹ آف انپٹس، اور وہ آگے سے ایک سیٹ آف آؤٹ پٹس بناتا ہے۔ یعنی کہ الگوریدم جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایک میتھمیٹیکل فنکشن ہی ہے۔ البتہ جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم صرف میتھمیٹکس کی باتیں نہیں کریں گے، بلکہ ہم کچھ پروگرامنگ کی باتیں کریں گے، کچھ کمپیوٹرز کی باتیں بھی کریں گے، لیکن جو چیز میں شروع سے ہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ الگوریدمز کے بارے میں ڈسکشن میں آپ کو کافی حد تک میتھمیٹیکل ٹریٹمنٹ نظر آئے گی، بلکہ ہم میتھمیٹکس کا کافی استعمال کریں گے الگوریدمز کی ڈومین میں، الگوریدمز کی ڈیزائن میں، اور پھر الگوریدمز کی انالیسز میں۔ اب آئیے چند سلائیڈوں سے میں الگوریدمز کی ڈیفینیشن کے بارے میں چند اور باتیں کہتا ہوں۔ یہ اگلی سلائیڈ دیکھیے۔ A good understanding of algorithms is essential for programming. However, unlike a program, an algorithm is a mathematical entity. ان دونوں باتوں سے کیا چیز ظاہر ہو رہی ہے؟ ایک طرف تو وہی بات میں دہرا رہا ہوں کہ الگوریدم ایک میتھمیٹیکل اینٹی بھی ہے، جس کی مثال میں نے کچھ یوں پیش کی کہ جیسے کہ ایک فنکشن ہوتی ہے۔ دوسری طرف میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ الگوریدمز جو ہیں وہ پروگرامنگ کے لیے بھی بہت ضروری ہیں۔ پروگرامنگ آپ نے کی ہے، مختلف لینگویجز میں کی ہے، اور یہ کاروائی آپ جاری رکھیں گے۔ لیکن ان دونوں باتوں کا امتزاج جو ہے، ان دونوں کو مل کے یہ کورس بنے گا، اور بلکہ آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف یہ کورس بلکہ آئندہ کافی کورسز، بلکہ تمام کورسز کمپیوٹر سائنس کے، اس میں آپ کو یہ دونوں کی کمبینیشن نظر آئے گی۔ اس کورس میں البتہ ہم نہ تو صرف پروگرامنگ پہ زور دیں گے، نہ ہم صرف میتھمیٹکس پہ زور دیں گے، بلکہ زور دونوں پہ ہوگا۔ البتہ آپ کو نظر آئے گا کہ میتھمیٹکس پہ ہم زیادہ زور دے رہے ہیں، اور یہ ڈیلیبریٹ ہے، بلکہ اس کا جو انالیسس پارٹ ہے وہ تو آپ کو یقیناً لگے گا کہ یہ تو ہم بالکل جیسے کمپیوٹر سائنس سے نکل کے میتھمیٹکس میں چلے گئے۔ خیر، جیسے جیسے آپ کو اس چیز کی مہارت حاصل ہوتی جائے گی، آپ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ
جو الگوریدمس آپ دیکھیں گے، ڈیزائن کریں گے اور ان کو اسٹڈی بھی کریں گے، وہ پھر آپ اپنی پروگرامنگ میں شامل کریں گے، یعنی کہ آپ ان سے روٹینز بنائیں گے، پروگرامز بنائیں گے. اور جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، بلکہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں کہ ڈیٹا اسٹرکچرز میں ہم نے کافی الگوریدمس بنائے تھے اور پھر ہم نے ان الگوریدمس کو استعمال بھی کیا تھا سارٹنگ کے لیے. ٹری الگوریدمس تھے، لنک لسٹ الگوریدمس تھے، پھر اس کی ہم نے اپلیکیشنز کئی بنائی تھی. البتہ اس دفعہ جیسے کہ میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ میتھمیٹکس کا استعمال کافی ہوگا، اور اس میں جو انالیسس کا پارٹ ہے وہ تو یقیناً میتھمیٹکس ہی ہوگا. یہ بات اب میں اس طرح آگے بڑھاتا ہوں کہ پروگرامنگ کا اب ذکر تو میں نے کر دیا، میتھمیٹکس کا بھی کر دیا. البتہ algorithm is independent of a specific programming language, machine, or compiler. Algorithm design is about mathematical theory behind the design of good programs. اب پھر ان دو آئٹمس کے ذریعے میں یہ چیز کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ الگوریدم کا اچھا ہونا پروگرامنگ کے لیے تو ضروری ہے، لیکن اس کا اچھا ہونا، اس کے ڈیزائن کا اچھا ہونا، اور اگر اس کا پروگرام لکھیں تو اس کا ایفیشینٹ پروگرام بننا، اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر آپ C++ میں یہ لکھیں گے تو یہ الگوریدم بہتر ہوگا، یا یہ کہ آپ اس کو کسی خاص کمپیوٹر پہ چلائیں تو پھر یہ الگوریدم بہتر چلے گا، یا کسی خاص CPU پہ چلائیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیٹا اسٹرکچرز کے کورس میں بھی اور بلکہ دوسرے کورسز میں بھی یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے پروگرامز جو ہیں وہ کسی مشین کے لحاظ سے بہتر نہ ہوں. ہاں، اگر اچھی مشین ہے تو ٹھیک ہے، اس پروگرام کو چلانے میں آپ کو آسانی بھی ہوگی اور شاید اس کی رفتار بھی زیادہ ہو، تو اچھا کمپیوٹر حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ جی اس پروگرام کو، اس الگوریدم کو اچھے طریقے سے چلنے کے لیے ایک خاص قسم کا CPU ہو اور ایک خاص کمپائلر ہو اور ایک خاص پروگرامنگ لینگویج ہو تو تب یہ پروگرام جو ہے یہ بہتر چلے گا. ایسا نہیں ہے. اس کورس میں ہم پروگرامنگ لینگویج، کمپائلر، مشین، CPU، یہ تمام باتیں جو ہیں ان کے بارے میں ان کو اہمیت وہ نہیں دیں گے جو کہ فار ایگزامپل کسی کمپائلر کنسٹرکشن کے کورس میں یا پروگرامنگ کورس میں ہوتا ہے یا کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے کورس میں ہے. ہماری ڈسکشن زیادہ میتھمیٹیکل ہوگی، مشین انڈیپینڈنٹ، لینگویج انڈیپینڈنٹ ہوگی، اور ہم جیسے کہ میں بار بار کہتا جا رہا ہوں کہ میتھمیٹکس کا زیادہ سہارا لیں گے اور ہم میتھمیٹکلی پروف کریں گے کہ ہمارا ایک الگوریدم جو ہے وہ کسی دوسرے الگوریدم سے بہتر کیوں ہے. This course is all about how to design good algorithms. CS301 جو کہ ڈیٹا اسٹرکچرز کا کورس تھا dealt with how to design good data structures. لیکن یہ تیسری بات دیکھیے کہ this is not really an independent issue because the fastest algorithms are fast because they use fast data structures and vice versa. ڈیٹا اسٹرکچرز کے کورس میں ہم نے ڈیٹا اسٹرکچرز تو پڑھے، لیکن وہاں پہ ہم نے ڈیٹا اسٹرکچرز پڑھنے کے بارے میں کیا جواز پیش کیا تھا آپ یاد کریں، اور وہ یہ تھا کہ اگر ہم ایک خاص ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کریں اس سے ہمارا جو الگوریدم ہے، وہ پروسیجر جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے اسپیس اور ٹائم کے لحاظ سے. آپ کو یاد ہے کہ جب ہم سرچنگ کی بات کر رہے تھے تو ذکر یوں چلا کہ آپ کے پاس نام ہے یا ووٹر لسٹ ہے جس میں آپ ووٹروں کے نام ڈھونڈنا چاہتے ہیں یا نئے نام ڈالنا چاہتے ہیں. تو یاد ہے ہم نے بائنری سرچ ٹریز استعمال کیے تھے. یہ ڈیٹا اسٹرکچر تھا، لیکن یہ اسٹرکچر ہم نے کیوں استعمال کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بنا پہ ہمارے جو سرچنگ الگوریدمس تھے یا انسرشن، فائنڈ، فائنڈ من، فائنڈ میکس، یہ جتنے پروسیجرز جن کو اب آپ الگوریدمس کہہ سکتے ہیں، یہ کافی تیز ہو گئے تھے. اور تیز اس لیے ہوئے تھے کہ ان کے پیچھے ایک اچھا ڈیٹا اسٹرکچر تھا. یہ بات یہاں پہ رہے گی تو صحیح کہ ڈیٹا اسٹرکچرز ہم استعمال کریں گے، لیکن اس کورس میں اب ہم یہ چیز اس طرح نہیں کریں گے کہ بھئی پہلے ڈیٹا اسٹرکچر ڈھونڈو، جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آیا تو پہلے ڈیٹا اسٹرکچر ڈھونڈا اور پھر اس کی بنا پہ کوئی الگوریدم ڈھونڈا.
یہاں پہ ہم الگریدمس ڈیزائن کریں گے اور اس الگریدم کے لیے جو بہتر ڈیٹا اسٹرکچر ہے وہ ہم استعمال کر لیں گے، اور اگر ضرورت پیش آئی تو کوئی نیا ڈیٹا اسٹرکچر بھی ایجاد کر لیں گے، یا اگر پہلے سے موجود ہے تو اس کو ہم استعمال کر لیں گے۔ The fact is that many of the courses in computer science deal with efficient algorithms and data structures. اگر آپ غور کریں تو اب تک جتنے کمپیوٹر سائنس کے کورسز آپ نے پڑھے ہیں، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آپ نے الگریدمز یا پروگرامنگ نہیں کی؟ کیا ایسا ہی ہوا ہے کہ اس کے اندر بس میتھمیٹکس ہی استعمال ہوتا رہا، یا مے بی صرف اسمبلی لینگویج استعمال ہوئی، یا صرف سی یا کوئی اور پروگرامنگ لینگویج استعمال ہوئی؟ ایک لحاظ سے اگر آپ یہ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کمپیوٹر سائنس کے اب تک کے جتنے کورسز، بلکہ یہ کہ آئندہ کے جتنے کورسز، یا یہ کہ کمپیوٹر سائنس پوری کی پوری ڈومین جو ہے وہ اصل میں الگریدمز، ڈیٹا اسٹرکچرز پہ ہی مشتمل ہے۔ آپ مختلف کورسز میں جائیں، کمپائلرز میں آپ کو کمپائلرز کے سلسلے میں یا کمپلیشن کے سلسلے میں جو اچھے ڈیٹا اسٹرکچرز اور الگریدمز درکار ہوں گے ان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ آپریٹنگ سسٹمز میں بھی الگریدمز آئیں گے، کمپیوٹر گرافکس لے لیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے لیں، تو ایک لحاظ سے پوری کی پوری کمپیوٹر سائنس اصل میں الگریدمز پہ اور ان کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں ان پہ ہی مشتمل ہے، اور یہ کاروائی آئندہ کورسز میں چلتی رہے گی۔ یہ تو ہے اگلے کورسز کی باتیں، لیکن اس کورس میں پھر کیا جواز پیش کیا جائے؟ اس کورس میں ٹھیک ہے ہم ڈیزائن بھی دیکھیں گے، انالیسز بھی دیکھیں گے، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا، الگریدمز کا اچھا ہونا صرف اس کورس کے لیے نہیں لازم، بلکہ آئندہ جتنے کورسز ہیں، بلکہ پوری کمپیوٹر سائنس جو ہے اس کے لیے اس چیز کا ہونا لازمی ہے۔ بلکہ جیسے کہ میں نے یہ بات لکھی ہے، A good understanding of algorithm design is a central element to a good understanding of computer science and computer programming. یہاں پہ وہ پوری وسیع تر بات اب سامنے آئی کہ ٹھیک ہے آپ پروگرامنگ لینگویجز بھی سیکھیں، آپ ڈیٹا اسٹرکچرز بھی سیکھیں، مختلف کورسز بھی آپ پڑھیں اور ایز اے پروفیشن بھی اس کو استعمال کریں، لیکن اچھے الگریدمز کا جاننا، ان کے ڈیزائن کو سمجھنا، ان کے انالیسس کو سمجھنا پروگرامنگ اور بلکہ کمپیوٹر سائنس کی ساری کاروائی کے لیے ایک سینٹرل ایلیمنٹ ہے، یعنی کہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس سے بھی اس کورس کی اہمیت کافی واضح ہوتی ہے۔ ہم اس کورس میں ٹھیک ہے الگریدمز کے انالیسس کریں گے، میتھمیٹیکل انالیسس بھی کریں گے، لیکن یہ ذہن میں بات رہے کہ اس میں کاروائی جو ہے اس کا وسیع تر دائرہ پورے کمپیوٹر سائنس پہ مشتمل ہے، اور یہ بات آپ کو آئندہ کورسز میں یاد دہانی کے لیے بھی اور ذہن نشین کرنے کے لیے بھی میں یہاں پہ دہرا رہا ہوں کہ اس کورس میں جو باتیں آپ سیکھیں گے وہ ایسا نہیں کہ بس ٹھیک ہے اس کورس میں پڑھ لیں اور کافی نہیں، یہ اگلے کورسز میں استعمال ہوں گی، بلکہ اگلے کورسز میں آپ اور الگریدمز بھی پڑھیں گے، اور وہاں پہ یہ جو مہارت آپ اس کورس میں حاصل کر رہے ہیں اس کو پیش نظر رکھیے گا، تاکہ اس وقت آپ جانچ سکیں کہ کمپائلر میں یا کمپیوٹر گرافکس میں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، آپریٹنگ سسٹمز میں اس طرح کئی کورسز کے نام لے سکتا ہوں، ان میں جو الگریدمز آئیں وہ آپ دیکھیں، ان کو جانچیں، اور وہ میتھمیٹیکل انالیسز اگر آپ کو استعمال کرنے پڑیں آپ ان کو استعمال کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں اپنے لیے یا اپنے کالیگز یا دوستوں یا دوسروں کے لیے کہ ایک الگریدم دوسرے الگریدم سے کیوں بہتر ہے۔ اب آئیے اس کورس کی جانب کہ آخر ہم اس کورس میں کیا کیا پڑھیں گے، کیا کاروائی ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ کو چند سلائیڈز اب دکھاتا ہوں جس میں اس کورس کی آؤٹ لائن دکھائی گئی ہے۔ The course will consist of 4 major sections. ان میں سے پہلا سیکشن Mathematical tools necessary for the analysis of algorithms. This will focus on asymptotics, summations, recurrences. یہ پہلا ٹاپک میتھمیٹیکل ٹولز کا ہے، اور اس میں جن ٹولز کا میں نے ذکر کیا ہے، asymptotics, summations وغیرہ،
یہ میرے خیال میں آپ پہلے دیکھ بھی چکے ہیں مختلف کورسز میں، خاص طور پہ ڈسکریٹ میتھ کے کورس میں تو آپ نے یہ کاروائی کافی کی تھی۔ یہ ٹولز ہم اس کورس میں استعمال کریں گے، اور ہمیں جو نئے ٹولز میتھمیٹکس کے استعمال کرنے ہوں گے وہ بھی ہم اس کورس میں لائیں گے۔ ہاں، یہ میں ضرور کہتا چلوں کہ ایسا نہیں کہ اس کورس کے پہلے 10 لیکچر جو ہیں وہ سارا میتھمیٹکس ہی ہے، اور اس کے بعد اگلے 10 جو ہیں وہ کسی اور ٹاپک کے ہیں۔ کچھ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میتھمیٹیکل ٹولز جو ہیں ہم اپنے ڈیزائن اور انالیسز میں استعمال کرتے رہیں گے، اور جیسے جیسے ہمیں کسی نئے ٹول یا نئے ٹولز کی ضرورت محسوس ہوگی ہم ان کو اپنی کارروائی میں شامل کر لیں گے۔ لیکن جو خاص طور پہ ٹولز میں نے یہاں پہ جن کا ذکر کیا ہے، ان کا استعمال آپ کو نظر آئے گا ہم بہت زیادہ کریں گے، اور اس کی بنا پہ اصل میں انالیسز کی جو ساری کارروائی ہے وہ ان ٹولز کو استعمال کر کے ہی ہوگی۔ دوسرا، سارٹنگ کا ٹاپک۔ This will focus on different strategies for sorting and use this problem, یعنی کہ sorting problem, as a case study in different techniques for designing and analyzing algorithms. دوسرا ٹاپک ہے sorting کا۔ لیکن اگر آپ یاد کریں کہ ڈیٹا اسٹرکچرز میں اصل میں آخر میں ہم نے sorting کی بات شروع کر دی تھی، اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت میں سارٹنگ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک لحاظ سے ڈیٹا اسٹرکچرز کی ڈومین سے اب ذرا باہر نکل گئے ہیں اور الگورتھمز کی ڈومین میں چلے گئے ہیں۔ سارٹنگ ایک نہایت اہم پروسیجر ہے، اس کی ضرورت کمپیوٹر سائنس میں جگہ جگہ پیش آتی ہے۔ اس کے لیے انتہائی ایفیشینٹ الگورتھمز موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ان الگورتھمز کو میتھمیٹکلی اینالائز کیا جا چکا ہے اور ہوتے بھی رہتے ہیں، اور ان کے ذریعے یہ چیز سیکھنی کہ آخر اچھے الگورتھمز کیسے ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور ان کو پھر کیسے اینالائز کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ایک اچھا الگورتھم اچھا کیوں ہے، یا دو الگورتھمز آپ کے سامنے ہیں تو ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے بہتر کیوں ہے۔ اس کے لیے وہ جو میتھمیٹیکل انالیسس کرنے کی کاروائی، وہ جو مہارت ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے سارٹنگ جو ہے ایک انتہائی مفید سبجیکٹ ہے، اور اس کے اوپر ہم وقت لگائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ہم پورا کورس جو ہے اس میں سے آدھی بات سارٹنگ پہ کریں گے، آلدو سارٹنگ ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے، لیکن ہم اس کو ایک اہم ٹاپک کے طور پہ ڈسکس کریں گے۔ تیسری بات، collection of various algorithm problems and solution techniques, dynamic programming, greedy strategy, graphs۔ اب ان تین باتوں کو ذرا مد نظر رکھیے۔ یہ لفظ میں نے اب سولوشن ٹیکنیکس کا استعمال کیا ہے، لفظ الگوریدم موجود ہے لیکن یہاں پہ میں نے یہ ایک نئی اصطلاح پیش کی ہے، سولوشن ٹیکنیکس، اور اس کے فوراً بعد میں کہہ رہا ہوں ڈائنامک پروگرامنگ، گریڈی اسٹریٹجی، گرافس۔ ان میں سے گرافس جو ہیں یہ تو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، ڈسکریٹ میتھ میں آپ نے گرافس کے بارے میں کافی گفتگو کی، گرافس کیا ہوتے ہیں، ان کا استعمال کیا ہوتا ہے، یہ آپ نے ڈسکریٹ میتھ میں پڑھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیٹا اسٹرکچرز میں بھی جب ہم نے ٹریز کے بارے میں ڈسکشن کی تھی تو میں نے ذکر کیا تھا کہ ٹری جو ہے وہ ایک اسپیشل فارم آف گراف ہے، یعنی کہ اس میں ایک پوائنٹ سے ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ تک جانے کا صرف ایک رستہ ہے، جبکہ گراف میں یہ رستے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یہ دوسری دو باتیں جن کو میں سولوشن ٹیکنیک کہہ رہا ہوں، ڈائنامک پروگرامنگ اور گریڈی، بلکہ اس طرح کی اور بھی کئی ٹیکنیکس ہیں، یہ اب ہم اس کورس میں پڑھیں گے، ان کو دیکھیں گے کہ یہ ٹیکنیکس کیا ہیں اور ان کا استعمال کب اور کیسے کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ بعد کا ٹاپک ہے اس لیے میں یہاں پہ اب زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن جو ترتیب کے لحاظ سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ چار میجر جو ایریاز ہیں اس کورس میں، ان میں تیسرا ایریا جو ہے وہ ان ٹیکنیکس پہ مشتمل ہوگا۔ اب آئیے چوتھے کی جانب، انٹروڈکشن ٹو دا تھیوری آف این پی کمپلیٹنس۔ این پی کمپلیٹ پرابلمس
are those for which no efficient algorithms are known, but no one knows for sure whether efficient solutions might exist. یہ اب ایک نئی اصطلاح ہے جو شاید آپ نے پہلے کسی کورس میں نہ دیکھی ہو. این پی کمپلیٹنس. یہ این پی اصل میں ابریویشن ہے نان پولینومیل ٹائم. جیسے کہ میں عرض کیا یہ ہم کورس میں پڑھیں گے، اور چونکہ یہ ٹاپک اس کورس کا ہے میں فی الحال اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. البتہ یہ میں کہتا چلوں کہ اب بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ الگوریدمز جو ہیں جب ہم ان کو ڈیزائن کرتے ہیں، مے بی ان کو پروگرام کی صورت میں بھی لاتے ہیں، تو وہ کچھ لگتا ہے آہستہ چلتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر اس کی ان پٹ بڑھاتے جائیں تو وہ پروگرام بہت ہی زیادہ آہستہ ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اگر میں ان پٹ کو بہت ہی زیادہ بڑا کر دوں تو وہ پروگرام انتہائی سلو چلتا ہے، یا اس طرح کہ وہ جواب ہی نہیں آتا. یاد ہے میں نے الگوریدم کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایک سیٹ آف ان پٹس لے گا اور پھر ایک سیٹ آف آؤٹ پٹس پروڈیوس کرے گا. کیا شرط ہونی چاہیے الگوریدم پہ کہ وہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرے گا؟ چلیں وہ تو ہم انالیسس کے ذریعے پروف کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ فنکشن جو ہے، اگر ہم ایک الگوریدم کو ایک میتھمیٹیکل اینٹی سمجھیں تو وہ فنکشن جو ہے آیا ٹھیک کام کرتی ہے کہ نہیں. ایک تھیرم کے طریقے سے ہم یہ پروف کر سکیں گے. یہ بھی اس کورس میں شامل ہے کہ ہم الگوریدمز کی کریکٹنس کو پروف کریں گے کہ بھئی یہ الگوریدم واقعی صحیح ہے، یعنی کہ اگر اس کو صحیح ان پٹس ملیں تو یہ اپنی کاروائی مکمل کر کے آؤٹ پٹس پروڈیوس کرے گا جو کہ صحیح ہوں گی. البتہ جو بات بیچ میں رہ گئی وہ یہ کہ یہ آؤٹ پٹ کب آئے گی؟ 1 سیکنڈ کے بعد، 1 مائکرو سیکنڈ کے بعد، مے بی 1 گھنٹے کے بعد. اور آپ کو بعد میں کچھ ایسے الگوریدمز نظر آئیں گے جس میں بات اب سیکنڈز بھی نہیں، گھنٹے بھی نہیں، بلکہ دنوں میں، بلکہ صدیوں میں چلی جائے گی. اب آپ کہتے ہوں گے کہ بھئی ایسے الگوریدم سے ہمیں کیا مطلب جو کہ اپنا جواب جو ہے 1 صدی میں پیش کرتے ہیں. بدقسمتی سمجھ لیجئے یا جو ریالٹی ہے وہ یوں ہے کہ کچھ پرابلمز ایسی ہیں جن کے لیے الگوریدمز افیشینٹ تو ہیں لیکن جواب جو ہے وہ بہت دیر سے آتا ہے. یہ وہ کون سی پرابلمز ہیں؟ بلکہ ہم دیکھیں گے کہ دیر از اے کلاس آف پرابلمز. ان پرابلمز کی نوعیت کیا ہے، ان کی خاصیت کیا ہے جس کی بنا پہ الگوریدمز موجود تو ہیں لیکن جواب جو ہے وہ بڑی دیر سے آتا ہے، بلکہ ہم پروف کریں گے کہ جواب دیر سے آئے گا. یہ وہ ٹاپک ہے این پی کمپلیٹنس کا جو کہ ہم انشاءاللہ اس کورس کے تقریباً آخر میں جا کے ڈسکس کریں گے. یہ ایک اہم ٹاپک ہے جس سے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کو ایک قسم کی لمیٹیشن بھی کہہ لیں یا ریالٹی کہہ لیں کہ بھی دیکھیں الگوریدمز جو ہیں ان کے بارے میں چند باتوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا. اور بلکہ میں یہ کہتا چلوں کہ شاید آپ کی پروفیشنل لائف میں ایسا ہو کہ آپ کا باس یا آپ کا مینیجر آپ کو کوئی پرابلم دیتا ہے کہ لو یہ پرابلم لو، یہ اس کا ڈیٹا ہے، جاؤ اور مجھے جواب 1 گھنٹے میں ڈھونڈ کے لاؤ. آپ یوں کرتے ہیں کہ اس پرابلم کو دیکھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کا الگوریدم ڈھونڈتا ہوں، لکھا ہوا کہیں سے مل جائے گا. آپ نے وہ الگوریدم ڈھونڈا اور اس کو آپ نے سی کی شکل میں، سی پلس، جاوا، جو مرضی آپ پروگرامنگ لینگویج استعمال کرنا چاہیں اس کو استعمال کر کے پروگرام لکھا، اس کو چلایا اس ان پٹ ڈیٹا پہ. 5 منٹ ہوئے، 10 منٹ ہوئے، آدھا گھنٹہ اور پھر گھنٹہ، جواب ہی نہیں آ رہا، وہ پروگرام ختم ہی نہیں ہو رہا، رکتا ہی نہیں. اب آپ فکر مند ہو گئے کہ میں اپنے باس کو، اپنے مینیجر کو کیا کہوں گا. وہاں پہ ٹھیک ہے آپ بہانے تو شاید ڈھونڈ سکیں، لیکن اس کورس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں ایسی آئیں گی کہ جب آپ اس پرابلم کو ہی دیکھیں گے، ابھی اس الگوریدم کی طرف جائیں ہی نہیں، آپ اس پرابلم کو ہی دیکھتے کہیں گے اور اس ڈیٹا، ان پٹ ڈیٹا کو دیکھ کے، اس کی مقدار میں بھی اس کی نوعیت جو ہے اس کو دیکھ کے ہی آپ کہیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یعنی 1 گھنٹے میں اس چیز کا جواب نہیں لا سکتا. یہ فیصلہ جب آپ نے کیا آپ تو تسلی مند ہو گئے کہ بھئی مجھے پتا ہے کہ یہ جواب 1 گھنٹے میں کیوں نہیں آئے گا. اب آپ اپنے مینیجر کو کیسے سمجھائیں؟ وہاں پہ اس کورس میں جو ٹیکنیکس آپ دیکھیں گے، خاص طور پہ یہ این پی کمپلیٹنس والی بات،
اس سے آپ کو کچھ مہارت حاصل ہوگی جس سے آپ مینیجر ہو، کوئی کولیگ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو آپ ایک میتھمیٹیکل تھیورم کی طرح پروو کر کے دکھا سکیں گے کہ دیکھیں جو پرابلم آپ نے پیش کی ہے اور جو ڈیٹا سیٹ آپ اس کے لیے مجھے دے رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب 1 گھنٹے میں لاؤ، یہ ممکن ہی نہیں۔ خیر، جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ وہ ہمارے کورس کی آؤٹ لائن ہے جس میں یہ چوتھا اہم ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ اس کورس کے آخری لیکچرز میں ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ یہ تو ہوئی اس کورس کی آؤٹ لائن، یہ ٹاپکس ہم انشاءاللہ کور کریں گے ترتیب سے۔ البتہ اب گفتگو اس طرح ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ ٹاپکس تو چلو بعد کی بات، میتھمیٹکس کی بات بھی میں نے کر دی، البتہ ہم یہ لفظ بار بار استعمال کرتے رہے ہیں efficient algorithms۔ اس کورس کے شروع سے ہی میں نے، آج کے پہلے لیکچر سے ہی میں نے یہ اصطلاح استعمال کی۔ البتہ یہ بات ہم پہلے کورسز میں بھی کرتے آئے ہیں، جہاں پہ یاد ہوگا بات ہوتی تھی efficient data structure، efficient programs، efficient procedures، efficient routines۔ یہ لفظ efficiency ہم بار بار استعمال کرتے رہے ہیں۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے، اور اس سے زیادہ بات کہ آخر اس کا معیار کیا ہے، یعنی وہ کرائیٹیرین کیا ہے جس کی بنا پہ کوئی کہہ سکے کہ ایک الگوریتھم یا ایک ڈیٹا اسٹرکچر بھی ہو سکتا ہے، فی الحال الگوریتھم تک بات محدود رکھتے ہیں کہ ایک الگوریتھم جو ہے وہ efficient ایسے ہے۔ اب وہ معیار کیا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہم شروع کرتے ہیں، تو میں آپ کو چند سلائیڈز کی جانب لیے چلتا ہوں جس میں ہم اس کے بارے میں کچھ تفصیلی بات کرتے ہیں۔ اس سلائیڈ کی جانب آپ دیکھیے۔ In order to design good algorithms, we must first agree on the criterion for measuring algorithms. And the emphasis is on the design of efficient algorithms. ٹھیک ہے، ہم الگوریتھمس بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ efficient ہوں، لیکن جب تک ہم اس اصطلاح کے بارے میں کوئی کرائیٹیرین، کوئی معیار، میں بھی کوئی میتھمیٹیکل میجر استعمال نہ کریں گے تو یہ شاید مشکل ہو جائے گا کسی دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے کہ بھئی یہ الگوریتھم جو ہے وہ دوسرے الگوریتھم سے بہتر ہے۔ آپ کے پاس 2 الگوریتھمس ہیں، آپ کہنا چاہتے ہیں ایک الگوریتھم دوسرے سے اچھا ہے۔ اگر آپ صرف یہ کہیں کہ بھئی یہ دوسرا الگوریتھم اچھا ہے تو سننے والا کہے گا کہ بھئی اچھے سے آپ کا مطلب کیا ہے، مجھے کوئی معیار بتاؤ، کیا یہ چلنے میں اچھا ہے، کیا یہ پڑھنے میں اچھا ہے، کیا یہ لکھنے میں اچھا ہے، یا یہ کہ اگر میں اس کو کسی پروگرامنگ لینگویج میں لکھوں تو وہ اچھا ہے۔ یہ باتیں ذرا ویگ سی ہیں، ہمیں اس سے زیادہ افیکٹو کرائیٹیرین چاہیے، اور وہ کرائیٹیرین ہم استعمال کریں گے اپنے الگوریتھمس کے انالیسس کے لیے، اور اس سے پھر ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک الگوریتھم جو ہے وہ لیٹ سے دوسرے الگوریتھم سے زیادہ بہتر، زیادہ efficient کیوں ہے۔ اس سلسلے میں جو 2 باتیں، جو 2 اہم چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی ہوں گی اس کے بارے میں اس سلائیڈ کی جانب آپ دیکھیے۔ We will measure algorithms in terms of the amount of computational resources that the algorithm requires. اس میں سے پہلا رننگ ٹائم اور دوسرا میموری۔ یہ 2 جو اصطلاح میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، رننگ ٹائم اور میموری، یہ اس کورس کے لیے نئی نہیں، بلکہ یہ بھی وہ 2 باتیں ہیں جو کہ ہم پہلے کورسز میں ڈسکس کرتے رہے ہیں، بلکہ ڈیٹا اسٹرکچرز میں، دوسرے کورسز میں ہمیں ہمیشہ ان دونوں چیزوں کا لحاظ ہوتا تھا کہ ہمارے پروگرامز جو ہیں وہ ایکسیکیوشن ٹائم کے لحاظ سے، یعنی کہ رننگ ٹائم کے لحاظ سے تیز ہوں تاکہ جواب جو ہے وہ جلد آئے، اور دوسری بات کہ وہ زیادہ میموری نہ لیں، کیونکہ دیکھیے کمپیوٹر کی میموری بھی اور اس کے جو سی پی یو سائیکلز ہیں یہ امپورٹنٹ ریسورسز ہیں جن کو کنزرو کرنا پڑتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ٹھیک ہے میرے الگوریتھم کو بلینز آف میگا بائٹس یا بائٹس چاہیے تو بس بندوبست کرو،
مجھے اس سے یہ مطلب نہیں کہ تمہیں کتنے پیسے لگانے پڑتے ہیں، بس میرے لیے اتنے میگا بائٹس لے کے آؤ، پھر میرا پروگرام جو ہے، میرا الگورتھم جو ہے وہ اچھا چلے گا۔ ہم ایسی ریسٹرکشنز نہیں لگاتے تھے، بلکہ ہم خود کہتے تھے کہ ہم ایسے پروگرامز لکھیں گے جن کا رننگ ٹائم، جن کا ایکسیکیوشن ٹائم کم ہوگا، اور دوسری بات وہ اسپیس کے معاملے میں کنزرویشن کا پرنسپل استعمال کریں گے، کنزرویشن کا اصول استعمال کریں گے کہ جتنی مقدار ان کو چاہیے وہ حاصل کریں، کیونکہ دیکھیے کمپیوٹر کے اوپر اور پروسیسز اور پروگرامز بھی چل رہے ہیں، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے جو efficient ڈیٹا اسٹرکچرز تھے اس میں جو سب سے بڑا محرک تھا وہ یہی تھا کہ بھئی میموری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کنزرو ہو اور زیادہ efficient طریقے سے استعمال ہو، کیونکہ اس بنا پہ ہمارا جو الگورتھم ہے جو کہ اس ڈیٹا اسٹرکچر کو استعمال کر رہا ہے وہ پھر زیادہ efficient ہو جائے گا، یعنی کہ رننگ ٹائم کے لحاظ سے بھی اور اسپیس کے لحاظ سے بھی زیادہ efficient ہو جائے گا۔ We want the analysis to be as independent as possible of the variations in machine, operating system, compiler, or programming language. Unlike programs, algorithms have to be understood primarily by people and not machines. This gives us quite a bit of flexibility in how we present our algorithms, and many low-level details may be omitted. یہاں ایک پہلی بات جو مشین انڈیپینڈنس، کمپائلر انڈیپینڈنس، آپریٹنگ سسٹم انڈیپینڈنس، یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اس چیز کا احساس آپ کو بھی ہے کہ آپ کے پروگرامز جو ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ بھئی ایک خاص کمپیوٹر پہ ہی تیز چلیں اور دوسرے کمپیوٹرز پہ جا کے ان کی پرفارمنس بہت ہی بری ہو جائے۔ یہ تو وہی بات تھی، لیکن جو دوسرا پوائنٹ ہے اس پہ ذرا غور کیجئے کہ الگورتھمز جو ہیں وہ ہم ٹھیک ہے مشین کے اوپر ایز اے پروگرام چلاتے تو ہیں، لیکن جب ہم الگورتھمز کو ڈیزائن کر رہے ہیں، ان کو اینالائز کر رہے ہیں اور خاص طور پہ ہم چننا چاہتے ہیں تو اس وقت ہم لوگوں کا لحاظ زیادہ رکھیں گے، کیونکہ دیکھیں ایسا ضرور ہوگا کہ آپ اگر کسی سافٹ ویئر کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا کسی سافٹ ویئر گروپ کا حصہ ہیں تو وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوگی کہ یہ الگورتھم جو ہے وہ دوسرے سے بہتر کیوں ہے یا ایک خاص الگورتھم کیوں چنا جائے۔ یعنی الگورتھمز کے بارے میں جو ڈسکشن ہے وہ لوگوں کی خاطر ہے، کیونکہ لوگ ہی اگر کنونس نہ ہوں گے اور خاص طور پہ اگر آپ کا مینیجر کنونس نہیں ہوتا تو پھر آپ وہ الگورتھم پروگرام کی صورت میں نہیں لا سکیں گے۔ اس لیے الگورتھمز کے بارے میں جو ڈسکشن ہے اس میں جو ہماری ذہنیت ہوگی وہ یہ کہ میں نے لوگوں کو کنونس کرنا ہے، اور اگر میرے کولیگز، میرا مینیجر یا مینیجرز کنونس ہو جائیں تو پھر میں اس الگورتھم کو ایک پروگرام کی صورت میں لے جاؤں گا۔ اب چونکہ یہ صورتحال ہے کہ میں ایک طرف آپریٹنگ سسٹمز، کمپیوٹرز، میموری کی ساخت، سی پی یو کی ساخت، کمپائلرز، پروگرامنگ لینگویج، ان کا لحاظ فی الحال نہیں رکھ رہا، دوسرا میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو کنونس کرنا ہے۔ جہاں تک الگورتھم کو ڈسکرائب کرنا، اس کی تفصیل کو سامنے پیش کرنا، اس کو ایون لکھنا، اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ ہم خاص فلیکسیبل انداز سے ہم الگورتھمز کو پریزنٹ کریں گے، بلکہ کافی حد تک ہم اس کو ایک میتھمیٹیکل نوٹیشن میں ہی رکھیں گے یا زیادہ سے زیادہ سوڈو کوڈ کا استعمال کریں گے۔ یہ اصطلاح سوڈو کوڈ بھی آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، ڈسکریٹ میتھ کے کورس میں بھی آپ نے دیکھا، بلکہ دوسرے کورسز میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ تو جب یہ فلیکسیبلٹی آ گئی تو اب ہمیں ایک کرائٹیرین اسٹیبلش بھی کر لیا جب ہم نے، تو اب ہمیں ایک خاکہ سا بنانا پڑے گا کہ بھئی جب میں لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں وہ کیا سمجھے مشین ہے جس کے اوپر میں اگر یہ الگورتھم چلاؤں تو یہ بہتر چلے گا۔ کیونکہ دیکھیے آخر میں یہ الگورتھم موسٹ لائکلی کسی نہ کسی کمپیوٹر پہ، کسی نہ کسی مشین پہ چلے گا، کیونکہ اس کا استعمال مشین پہ کرنے سے ہی آپ کو وہ فائدہ حاصل ہوگا جس کی خاطر آپ یہ تگ و دو کر رہے ہیں۔ تو آئیے اب ہم
ایک نئی اصطلاح انٹروڈیوس کرتے ہیں، وہ ہے ماڈل آف کمپیوٹیشن، اور اس ماڈل کے ذریعے ہم اپنے الگورتھمس کو ڈیزائن کریں گے اور اسی ماڈل کی بنا پہ ہم اس کے انالیسس کریں گے. تو آئیے اب اس ماڈل آف کمپیوٹیشن کے بارے میں تھوڑی باتیں کرتے ہیں اور پھر اس بنیاد کو استعمال کر کے ہم اپنے الگورتھمس کی جانب چلیں گے. ماڈل آف کمپیوٹیشن یہ ایک نئی اصطلاح ہے. پہلے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں. تو آئیے اس سلائیڈ کی جانب. In order to say anything meaningful about our algorithms, it will be important for us to settle on a mathematical model of computation. اچھا دیکھیے، میں نے اصطلاح استعمال کی ماڈل آف کمپیوٹیشن، لیکن یہاں پہ اب میں نے لفظ میتھمیٹیکل بھی لگا دیا ساتھ، کیونکہ میرا خیال ہے آپ کو اس چیز کا کافی احساس ہو گیا ہے کہ میتھمیٹکس کی جو ڈومین ہے اس میں رہ کے آپ کو وہ آزادی حاصل ہو جاتی ہے جس کی بنا پہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، یہاں پہ نہ مجھے پروگرامنگ لینگویج سے غرض ہے، نہ کسی کمپیوٹر سے غرض ہے، نہ کسی کمپائلر سے، نہ میں کہاں بیٹھا ہوں، کس شہر میں ہوں، موسم کیا ہے. یہ ساری باتیں، یہ سارے کنسرنز آپ بھول جاتے ہیں اور میتھمیٹکس کی دنیا ایسے لگتی ہے کہ بس مکمل. تو وہی بات، وہی خیال کچھ یہاں پہ ہے کہ it will be important for us to settle on a mathematical model of computation. Ideally, this model should be a reasonable abstraction of a standard, generic, single processor machine. We will call this model a random access machine or RAM. میتھمیٹیکل ماڈل آف کمپیوٹیشن تو ہم نے سوچا کہ یہ ہم بنائیں گے. یہ کیا ہے ابھی اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، لیکن یہ ہمارا اب ایک مین ٹاپک آف ڈسکشن ہوگا، اور بلکہ یہ ہمارے لیے وہ ٹول بن جائے گا، وہ ایک ڈومین سی بن جائے گی جس میں ہم الگورتھمس ڈیزائن بھی کریں گے اور ڈسکس بھی کریں گے، اینالائز بھی کریں گے. لیکن دوسری بات میں نے فوراً کہہ دی کہ دیکھیں، الگورتھمس جو ہیں وہ میتھمیٹیکل اینٹیٹیز ضرور ہوں، لیکن آخر ہم نے کمپیوٹر پروگرامز تو لکھنے ہیں. اگر وہ نہیں لکھیں گے تو یہ کمپیوٹر کا استعمال کیسے ہوگا؟ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ کمپیوٹرز جو ہیں وہ استعمال کئی طریقوں سے ہوتے ہیں، اور وہ بلکہ سبجیکٹ ایریاز بن چکے ہیں. آپریٹنگ سسٹمز، کمپیوٹر گرافکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کمپیوٹر نیٹورکس، اور یہ لسٹ تو چلتی ہی جاتی ہے، اور بلکہ وقتاً فوقتاً اس میں ایک نیا ٹاپک آ کے شامل ہو جاتا ہے. اور یہ بات بھی میں نے کہی تھی کہ الگورتھمس جو ہیں وہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے. تو پھر ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ الگورتھمس بنائیں میتھمیٹکس کی دنیا میں، اور جب ان کو ہم پروگرام کی شکل دینے پہ آئیں تو لگے کہ یہ تو کچھ بات بن ہی نہیں رہی. تو پھر ہم یوں کریں گے کہ ٹھیک ہے، ہم میتھمیٹیکل ماڈل بنائیں گے، لیکن اس ماڈل میں اس چیز کا لحاظ رہے گا کہ یہ الگورتھم جو ہے اس نے کمپیوٹرز پہ چلنا ہے. البتہ کمپیوٹرز جو ہیں ان کی ساخت، ان کی نوعیت بھی کافی مختلف ہے. جو کمپیوٹر ہم سوچ رہے ہیں وہ ہے ایک سنگل پروسیسر مشین، یعنی کہ اس کے اندر ایک سنگل سی پی یو ہے. یہ شاید بات آپ دوسرے کورسز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ایک کمپیوٹر میں ایک ہی سی پی یو ہو، ملٹیپل سی پی یوز بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے کمپیوٹر کو پیرلل مشین یا ملٹی پروسیسر مشین کہا جاتا ہے. ان کمپیوٹرز کے ذریعے آپ اپنے پروگرامز اور بھی تیز چلا سکتے ہیں، بلکہ یہ ایک پورا کورس ہے، یہ ایک پورا ایریا ہے، پیرلل الگورتھمز یا ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ یا ملٹی پروسیسنگ. تو ایسا نہیں کہ آپ جو الگورتھمز بنائیں وہ صرف سنگل سی پی یو پہ چلیں، نہیں، وہ ملٹیپل سی پی یوز پہ بھی چل سکتے ہیں. البتہ اس کورس میں ہم ڈیزائن اور انالیسس کے لحاظ سے ایک سنگل سی پی یو، ایک سنگل پروسیسر جو مشین ہے وہ ذہن میں رکھیں گے، اور وہ ایک جنیرک مشین ہوگی. یہ جنیرک مشین کیا ہے؟ اس کے بارے میں شاید گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن سمجھے کہ اس کے اندر سی پی یو ہے، اس کے اندر میموری ہے، اس کے اندر ان پٹ آؤٹ پٹ چینلز ہیں، یا کوئی طریقہ کار موجود ہے جس سے آپ اس میں ڈیٹا ڈال سکتے ہیں
اور اس میں سے جو ڈیٹا آپ کو واپس آنا ہے یعنی کہ وہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اب جو ہمارا ماڈل بن رہا ہے وہ ہے تو میتھمیٹیکل بلکہ ایک میتھمیٹیکل ماڈل آف کمپیوٹیشن ہے, اور جو خاص ماڈل ہم استعمال کریں گے اس کا نام ہے رینڈم ایکسس مشین. یہ اصطلاح کیا ہے, یہ رینڈم ایکسس مشین کیا ہے, آئیے اب اس کی جانب چلتے ہیں. A random access machine, or RAM, is an idealized machine with an infinitely large random access memory. Instructions are executed one by one. There is no parallelism. Each instruction involves performing some basic operation on two values in the machine's memory. یہ باتیں دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ بھئی عام کمپیوٹرز تو ایسے ہی ہوتے ہیں, اس میں سی پی یو ہوتا ہے, اس میں میموری ہوتی ہے, اس میں ہم آپریشنز کرتے ہیں جس میں عموماً ہم دو آپرینٹس کو لے کے ان کے اوپر کوئی آپریشن کرتے ہیں, خواہ وہ میتھمیٹیکل آپریشن ہو یا ارتھمیٹک آپریشن ہو جیسے ملٹیپلائی, ڈیوائڈ, سبٹریکشن, ایڈیشن یا نیگیشن اگر یونری آپریٹرز کا خیال رکھے, یا اس میں لاجیکل آپریشنز ہوتے ہیں جس میں وہ بولین ایکسپریشنز اور بولین آپریشنز لیس دین, گریٹر دین, ایکول ٹو, ناٹ ایکول ٹو, یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. البتہ یہ جو پہلی بات ہے انفینٹلی لارج میموری, رینڈم ایکسس میموری, اب کمپیوٹرز کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں انفینٹ میموری تو نہیں ہو سکتی, بلکہ عموماً جن کمپیوٹرز پہ عام کام کرتے ہیں اس میں میموری کم ہی ہوتی ہے. تو یہ انفینٹ میموری کہاں سے آئے گی؟ یہاں پہ پھر وہی بات کہ ہم ایک جنیرک مشین ذہن میں رکھیں گے, لیکن اس میں یہ جو کنسٹرینٹس ہیں کہ بھئی اس کے اندر میموری جو ہے وہ صرف 256 میگا بائٹ ہے, یا اس کے اوپر یہ آپریٹنگ سسٹم چل رہا ہے, یا اس میں یہ سی پی یو لگا ہوا ہے, ان چیزوں کا لحاظ ہم نہیں کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ الگوریتم جو ہے جب میموری جو ہے اتنی ہو تو یہ ٹھیک چلتا ہے, اس سے زیادہ اگر ہو جائے تو پھر مسئلے پیدا ہوں گے یا اس سے کم مسئلے پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے, الگوریتم کی حد تک تو یہ لحاظ رکھیں گے, البتہ جہاں تک مشین کا تعلق ہے وہاں پہ فی الحال ہم اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے. بٹ جو بات میں نے پہلے کی تھی اپنے کرائٹیریا میں کہ ہم ایکسیکیوشن ٹائم کم کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم اسپیس efficient algorithms بنائیں گے. یعنی کہ ہمارا الگوریتم جو ہے اگر آپ اس کو ایک پروگرام کی صورت دیں تو یہ نہیں کہ وہ کہے گا کہ اب مجھے انفینٹ میموری لا کے دو تب میں ٹھیک چلوں گا, بلکہ چلوں گا, ایسا نہیں ہوگا. لیکن جیسا کہ میرے خیال میں آپ میتھمیٹکس میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ انالیسس کے لحاظ سے جہاں پہ فرض کریں ویکٹرز کی بات آئی یا سیریز کی بات آئی تو اس میں آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں بھئی ہم ویکٹرز جو ہیں صرف 100 کی حد تک ہوں گے یا سیریز میں صرف 100 ٹرمز ہوں گی. ہاں اگر وہ ٹرنکیٹڈ سیریز تھی تو پھر ٹھیک ہے, اس کے اندر n ٹرمز تھی. خیر یہ ہمارا رینڈم ایکسس مشین والا معاملہ جو ہے یہ ہم ایک جنیرک مشین کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو کہ روزمرہ کے جو کمپیوٹرز ہیں ان سے کافی حد تک ملتی جلتی ہے. جو دوسری بات تھی کہ ہم انسٹرکشنز جو ہیں ان کو ایک ایک کر کے ایکسیکیوٹ کریں گے. یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ الٹیمیٹلی مشین انسٹرکشنز میں تبدیل ہو کے کمپیوٹر میں لوڈ ہوتا ہے اور اس میں پھر وہ سی پی یو پہ ایک ایک انسٹرکشن چلتی ہے. اب تک خیر ہم پیرلل کمپیوٹرز کے بارے میں ڈسکشن تو نہیں کر پائے, شاید اس کورس میں تو نہ ہو, اگلے کورسز میں ہوگی, لیکن فی الحال ہم نے یہ تفصیل سے گفتگو نہیں کی کہ یہ پیرلل کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں, جہاں کی ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ملٹیپل انسٹرکشنز جو ہیں یکمشت ایک وقت میں وہ ایکسیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے پاس شاید ملٹیپل سی پی یوز ہیں. تو ہمارے کیس میں ہمارے لیے یہ جو میتھمیٹیکل ماڈل ہے ایک مشین کا, رینڈم ایکسس مشین کا, اس میں انسٹرکشنز بھی 1 by 1 ایکسیکیوٹ ہوں گی. اور جو تیسری بات میں نے کہی کہ اس میں جو بیسک آپریشن میں آپرینٹس ہیں ان کے اوپر
بیسک آپریشنز اپلائی ہوں گے اور جنرلی وہ بائنری آپریٹرز ہوں گے. اب چونکہ اس لیکچر کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں اپنی گفتگو یہی ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس رینڈم ایکسس مشین کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ اس کی وہ میتھمیٹیکل نوعیت اصل میں ہے کیا. البتہ کہ جیسے میری ہمیشہ سے یہ تجویز رہی ہے، آپ کتاب میں، اپنی ٹیکسٹ بک میں اور انٹرنیٹ پہ جا کے اس رینڈم ایکسس مشین کے بارے میں ضرور پڑھیے، تاکہ اگلے لیکچر کے لیے تیاری آپ کے لیے ممکن ہوگی اور میری بات آپ کے لیے زیادہ واضح ثابت ہوگی. یہ گفتگو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے. تب تک خدا حافظ.